بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی کیا حال ہے بچوں آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بچوں؟ آپ کو میں اردو پڑھاؤں گی اور آپ کا یہ کوڈ ہے 3248۔ آپ کا کوڈ ہے 3248 اور ہم پڑھ رہے ہیں پیپر 2 کا سوال نمبر 1 جو کہ تفہیم عبارت ہے۔ پیپر 2 کا سوال نمبر 1 جو کہ تفہیم عبارت ہے۔ آپ کے پیپر میں تفہیم عبارت کے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں جو کہ 15 نمبر پر محیط ہیں۔ بچوں یہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے پیراگراف کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کے سوالوں کے جواب کس طرح سے دینے ہیں۔ میں اپنی ان باتوں کو دوبارہ دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے گا اور اسی طریقے کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے آپ نے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کے سوالات پڑھنے ہیں، پھر آپ نے پیراگراف غور سے پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر جا کر آپ نے پیراگراف کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جواب جب آپ نے سوالات کے دینے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہوں، نہ کہ ہو بہو پیراگراف کے الفاظ آپ نے کاپی کرنے ہیں، اور جتنی بات سوال میں پوچھی گئی ہو اس کا اتنا ہی جواب دینا ہے۔ یعنی اس میں 2-3 چیزیں اس طرح سے ہیں کہ 5 سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، کوئی سوال اس میں سے 2 نمبر کا ہوتا ہے، کوئی 4 نمبر کا ہے، کوئی 3 نمبر کا ہے اور کوئی 1 نمبر کا سوال ہے۔ جواب دیتے ہوئے آپ نے نمبروں کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ یہ 4 نمبر کا سوال ہے تو اس کے جواب میں نے 4 پوائنٹس ضرور لکھنے ہیں، اس میں آپ 3 یا 2 نہیں لکھ سکتے۔ جو 4 نمبر کا سوال ہے اس میں آپ نے 4 پوائنٹس ہی لکھنے ہیں، جو 2 نمبر کا سوال ہے اس میں 2 لازمی لکھنے ہیں، تیسرا آپ کی مرضی ہے، اور جو 1 نمبر کا سوال ہے اس میں 1 پوائنٹ تو لازمی لکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ لکھیں تو اچھی بات ہے۔ جی اور بچوں آپ جانتے ہی ہیں کہ تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا، آسان زبان میں اس کو لکھنا اور اس کی باتوں کو غور سے دیکھنا۔ تفہیم عبارت جو ہے اگر میں آپ کو ایک کہانی سناؤں اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ بچوں اس کہانی کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، تو آپ اس کو میرے کہے ہوئے الفاظ میں نہیں لکھیں گے بلکہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کہانی میری ہی ہوگی لیکن اس کا خلاصہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہوگا۔ جب آپ اس بات کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو یہی تفہیم ہوگی۔ میں آپ کو پیراگراف پڑھتی ہوں اور اس کے سوالات کے جوابات میں نہیں دوں گی، وہ آپ نے خود دینے ہیں۔ جی تو پیراگراف دیکھیے گا، پیراگراف نمبر 9، پیراگراف نمبر 9 جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ فرحت کہتے ہیں بچوں خوشی دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔
اور دور افق کے قریب تو سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ بچوں یہ پیراگراف میں نے آپ کو جو پڑھ کے بتایا ہے، آپ نے میرے پڑھنے کے علاوہ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھنا ہے اور اس کو خوب سمجھنے کے بعد اس کے سوالات پر غور کرنے ہیں۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلی لائن پر غور کیجیے گا، اس پر آپ کو یہ اس جواب ملے گا، لیکن آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 4، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ یہ 4 سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے آگے نمبر نہیں دیے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو چھوٹے پیراگراف پڑھا رہی ہوں۔ جو ہی ہم بڑے پیراگراف کی طرف آئیں گے تو ان سوالات کے ساتھ ان کے نمبر بھی دے دیے جائیں گے۔ بچوں اس کو نیٹ کاپیوں پر لکھیے گا اور اس کو مجھے آپ بھیجیے گا، میں آپ کا ہوم ورک چیک کروں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے اور آپ نے دوبارہ اس کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اور اب دوسرا لیکچر جو ہے وہ آپ کا میں کرواؤں گی آپ کو، تو اس کو خوب اچھی طرح سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔